بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 اپریل 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ ہم آج کی محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس محفل کا موضوع ہے خوش رہنا سیکھنا کیوں ضروری ہے اور دین اور خوشی کا کیا تعلق ہے۔ اگر ہم اس کی بنیاد پر جاتے ہیں تو اس موضوع پر کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ مثلا میں افلاطون کی بہت سی باتوں سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے ایک بڑی خوبصورت اور بڑی گہری بات کی تھی۔ اس نے 2500 سال پہلے یہ کہا کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ یا ہم تکلیف سے بچنے کے لیے کرتے ہیں یا ہم خوشی کی تلاش میں کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارا ہر ایک کام، ہم نے چاہے اسکول جانا ہو، ڈسپلن فالو کرنا ہو، گھر میں صفائی کرنی ہو، نہانا دھونا ہو، لوگوں کو ملنا ہو، ہر ایک چیز کی بنیاد تکلیف سے بچنا، خوشی کی تلاش ہی ہے۔ اور یہ وہ اہم موضوع ہے جسے ہم نے صرف نظر کیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بل گیٹ بھی ہیں، یعنی دنیا کا امیر ترین آدمی بن گئے ہیں، اور آپ خوش نہیں ہیں، تو آپ کی زندگی کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں کہلا سکتی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم خوش نہیں ہیں تو ہم کسی کو خوش کیا رکھ پائیں گے؟ ہم تو اچھی کمپنی ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں دوسروں کو خوش رکھنا، یعنی بیوی بچوں کو، اپنے آس پاس ماحول کو، دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے ہمیں پہلے خود خوش رہنا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی خوش گوار اور خوش ماحول کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حلال روزی کمانے کے بعد شاید ہمارے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ اگر آپ روزی کا بندوبست کر لیتے ہیں تو آپ نے خوش رہنا بہرحال سیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کسی طرح سے بھی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ اب ہم دین کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ویسے تو یہ ایسا نقطہ ہے کہ اس کے اوپر میں کم از کم 2-3 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پہ اہم چیزیں مختصر ترین وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ مثلا دین کا 90%، 10% ایمانیات عبادات ہے اور 90% اخلاق و معاملات ہیں۔ یہ باوجود میسج آ گیا، فلیش سم 0 کوئی تھوڑا میسج آیا، میں نہیں پتا۔ چلو چل رہا ہے، یس چل پڑا ہے، آپ پلیز کنٹینیو کریں۔ اچھا، اب ہم دین کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ دین کا 10% تو ایمانیات عبادات ہے۔ عقائد ضروری ہونا بنیاد ہے اور بڑی ضروری چیز ہے، لیکن 90% اخلاق و معاملات ہی ہے۔ اس میں آپ نے اچھا انسان بننا ہے، اور اچھا انسان ہی ایک خوش، کامیاب اور پرسکون زندگی کو گزار سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبسم چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دینی رہنماؤں نے ہماری زندگی سے خوشی کو بالکل ہی غائب کر دیا ہے، اور دین کو اتنا خشک اور اتنا غیر دلچسپ بنا دیا کہ ینگ جنریشن اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ہمارے دینی رہنماؤں اور آج بہت سے دینی رہنماؤں اور آج کل کے صوفیوں نے بڑی تعداد نے رونے دھونے پر ہی بڑا زور دیا ہے، نفس کشی پر، اور اچھی زندگی گزارنے سے کے بجائے غربت کو ترجیح دی ہے۔ تو اس وجہ سے دین جو ہے وہ دلچسپ چیز نہیں رہا، نہ روحانیت لوگوں کے لیے دلچسپ چیز رہی ہے۔
یاد رکھیں کہ اگر ہنستے کھیلتے بھی آپ کو جنت مل سکتی ہے تو روتے دھوتے سے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ خوشی کو آپ کیسے ڈھونڈیں گے، اس پر ہم بات کریں گے کہ مثلا سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم عصر کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، علاوہ ان کے جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان لائے، نیک کام کیے اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو ایک حق کے راہ پر چلنا اور ایک صبر، اس کے بغیر آپ کو کبھی بھی خوشی اور سکون نہیں ملے گا، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ صبر کا مطلب کبھی دل نہ چھوڑنا، کبھی مایوس نہ ہونا ہے۔ بس اس کو زندگی کا مقصد بنائیں کہ حق کی تلقین لوگوں کو کریں اور صبر کی کریں، بس ساتھ نیچے دیکھ کر شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا زندگی میں مثبت سوچ اور واحد مقصد کے بغیر خوش رہنا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ صرف مثبت سوچ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک دائرے میں گھومتی رہتی ہے، پروگریس نہیں ہوتی۔ لیکن جب ایک واحد مقصد ہوتا ہے تو زندگی میں پروگریس خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کو خوشی اور سکون ملے گا، کیونکہ خوشی کو ڈائریکٹ ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ مثلا میں نے ایک گاڑی خریدی تو میں چند دن، 3-4 دن کے لیے خوش رہوں گا، بلکہ جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، وہ ہارمون ہمیں زیادہ سے 45 منٹ کی خوشی دیتا ہے، اس کے بعد یہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب بھی مادیت کے ساتھ سے اٹیچ کریں گے تو ہم چند منٹ کی خوشی پائیں گے۔ مثلا میں نے ایک اچھا گھر بنا لیا، میں زیادہ سے زیادہ 3-4 دن، ایک ہفتہ خوش رہوں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ پر آ جاؤں گا۔ اس لیے خوش رہنا ضرور سیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے خوش نہ رہنا ناشکری ہے، اور ناشکری کے بارے میں اللہ کا بڑا سخت فرمان ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا غضب سخت ہے، یعنی سخت غضب کی نوعید ہو رہی ہے۔ تو آپ نے شکر ادا کرنا اس میں ہر حالت میں اپنی زندگی کا حصہ رکھنا ہے، اور جب ہم اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو حق کا راستہ بتانا، خوشی اور سکون کا راستہ بتانا مان لیتے ہیں کہ اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر کبھی بھی آپ کو لانگ لاسٹنگ خوشی سکون نہیں ملے گا۔ اس طرح ہم اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کو خوش رکھ کر اتنی خوشی ملتی ہے کہ ہم بے حساب خوشی اور سکون پاتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ہم اپنی دنیاوی زندگی میں یہ خوشی اور سکون پاتے ہیں، بلکہ روز جزا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی بھرپور کامیابی اور خوشی پاتے ہیں۔ تو میں نے مختصر 3 لفظوں میں آپ کو خوشی کی اہمیت اور سکون کی اہمیت اور دین میں اس کے ضرورت کو بتایا ہے۔ اب 3-4 منٹ کے بعد سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔